ایمان تازہ ہے کہ نہیں جی ماشاء انشاءاللہ ہون ایمان اس تو بھی زیادہ تازہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ انہیں عظیم مذہبی سکالر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب دا نام ہی سنیا ہے تے ماشاءاللہ تقریراں بھی سنیاں نے سارے نے تے انشاءاللہ بڑا ہی بے مثال اور با کمال انداز میرے پیارے بھائی مذہبی سکالر جناب محترم پروفیسر انس بلال احسن صاحب الحمدللہ لئیے تو سفر کر کے ایک قرآن و حدیث سنان واسطے ساڈے کول آئے نے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں تمام علماء کرام دا سفر کر کے تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور جتنے بھی تمام دوست احباب بزرگ تسی بھی آئے ہو اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے۔ تے قبول تو بعد انشاءاللہ چول بھی ہون گے انشاءاللہ، بریانی انشاءاللہ کھانی ہے نا انشاءاللہ جی، 2-3 دیگاں لائی ہیں انشاءاللہ، یہ اپنے واسطے ہی نہیں انشاءاللہ۔ ہن محترم جناب پروفیسر انس بلال احسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے اس خوبصورت گلدستے کے بارے میں کچھ یوں کہوں گا کہ یہ کتنے پھول ہیں؟ 3۔ ان تینوں کی خوشبو الگ، ان تینوں کا رنگ الگ، تینوں کی اپنی اپنی خوشبو ہے نا۔ ایک گلدستے میں یہ تینوں بند ہیں، یہ گلدستے کی بھی یہی حالت ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ آپ نے فروقی صاحب کو سنا، آپ نے شاکر صاحب کو سنا، آپ نے توحیدی صاحب کو سنا، آپ نے یزدانی صاحب کو سنا، آپ نے دیگر میرے رفقا کو سنا، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے نا۔ لیکن اس گلدستے کے اوپر ایک لیمینیشن ہے، وہ پتہ کون ہے؟ شہزاد صاحب ذرا سامنے آؤ۔ اس گلدستے کو جوڑنے والے یہ ڈور وہ ہیں برادر اکبر جناب قاری شہزاد مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور یہ سارے پھول بڑی دور دراز سے سفر کر کے، بڑی مشکلات کا سامنا کر کے، بڑے دشوار راستوں سے گزرتے ہوئے آپ حضرات تک پہنچے ہیں۔ آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، صرف دعائیں لینی ہیں۔ اگر دین سنا کے کچھ لینا ہے تو صرف دعائیں لینی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کا حق رکھیں گے تو نہیں؟ دعاؤں میں تو یاد رکھیں گے نا کہ اللہ اس گلدستے کو ہمیشہ تا قیامت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ گر ہم ہیں مسلمان تو مسلمان ہے خدا ہمارا، گر ہم ہیں مسلمان تو مسلمان ہے خدا ہمارا، گر ہم ہیں کافروں کے کافر تو کافر ہے خدا ہمارا۔ حضرات، آج میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ یہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ حضرات، میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کاریگر کسی چیز کو تیار کرتا ہے، اس کو تیار کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے استعمال کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گی۔ کہتا ہے یہ نہیں کہتا؟ یہ موبائل والا کہتا ہے
اگر آپ اس کو پانی میں پھینکو گے خراب ہو جائے گا۔ دیگر مشینیں، دیگر چیزیں آپ دیکھ لیجئے، جو بنانے والا ہے وہ ساتھ بتلاتا ہے کہ اگر اس کو ایسے چلائیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ تو جس مالک و خالق نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے نا، اس نے بھی یہ اعلان کیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ جب تم قرآن اور حدیث کی مخالفت کرو گے کیا ہوگا؟ تمہیں فتنے بھی آ گھیریں گے، تمہارے اوپر عذاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، دیگر بیماریاں بھی آئیں گی، کرونا بھی آئے گا، وہ آفتیں آئیں گی جن کا آپ نے نام تک نہیں سنا ہوگا۔ کب؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جب آپ مخالفت کرو گے۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں ہم نے پانیوں کی طغیانیاں دیکھی ہیں۔ ہیڈ تریمو پہ رکے تھوڑا دیر تو توحیدی صاحب کہنے لگے یار یہ تے سپیڈ ہی بڑی ہے، یہ تے پریشر ہی بڑا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ پانی دیاں سپیڈاں بھی تاڑے ہتھاں دی کمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی پہ، زمین پہ جو بھی فساد ہے وہ سارا انسان نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے، یہ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑی آزمائشوں کا سامنا ہے، بڑی مصیبتوں کا سامنا ہے، بڑی تکلیفوں کا سامنا ہے، بڑے فتنوں کا سامنا ہے۔ حضرات سیاست کی بات کی جائے تو بڑے فتنوں کا سامنا، مذہب کی بات کی جائے تو بڑے فتنوں کا سامنا، معاشرتی بات کی جائے تو بڑے برے حالات کا سامنا، عذاب کی بات کی جائے تو بڑی بڑی وعیدوں کا سامنا، حتیٰ کہ اس معاشرے میں آپ جہاں بھی نظر اٹھائیں گے آپ کو اس رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا نظر آئے گی۔ کیوں ہے؟ سب سے پہلے آپ قرآن اٹھائیں تو قرآن آپ کو ایک تاریخ بتلاتا ہے۔ تاریخ پتہ کیا ہے؟ بڑی قوموں پہ عذاب آئے ہیں، کچھ بستیاں پلٹ دی گئی، طرح طرح کے عذاب، یہ سیلاب اور پانی کے عذاب، یہ زلزلے کا عذاب، اور اسی طرح کسی بیماری کا عذاب، کسی بیماری میں مبتلا کر دینا کسی قوم کو یہ عذاب، یا کسی آفت اور کسی جاندار کا اس کے اوپر حاوی ہو جانا، یہ عذاب آپ کو قرآن بتلائے گا۔ لیکن پھر آپ قرآن سے پوچھیں کہ ان کو یہ سزائیں کیوں ملی تھی، تو قرآن آپ کو پھر اسی بات پہ لے کے آئے گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، جن کی بستیاں پلٹ گئی انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، جنہیں پانی بہا کے لے گئے انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، جن کے اوپر پتھر برسے انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، جن کے گھروں میں ٹڈیاں داخل ہوئی انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، جن کو پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا گیا انہوں نے بھی مخالفت کی تھی۔ کس چیز کی؟ اپنے نبی کی، اپنے رب کی۔ لیکن اگر آل اوور اپنے معاشرے میں مخالفت دیکھی جائے تو میں علماء کی موجودگی میں اگر کہہ دوں کہ ہم انہی عذابوں کے مستحق اور حقدار ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ کون سا جرم ہے جو وہ لوگ کرتے تھے اور آج ہم نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنا حساب نہیں کرتے؟ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ کے یہ تو کہہ دیتے ہیں ہائے سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا ہے، لیکن کدی سوچے کہ صبح تو شام تک میں کم کیڑے کیتے ہیں؟
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿੰਨੀਆਂ जगह ਤੇ ਕੀਤੀ है? मुखालफत की समझ हमें तब आएगी जब हमें मुताबकत का पता होगा। हमें तो मुताबकत का इल्म ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि हमें कुरान और हदीस में सबक क्या मिला है, दरस क्या मिला है, तो मुखालफत कैसे समझेंगे कि हम इस मुकाम पे कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। हजरात, वो सब जराइम हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जिन जुर्मों की वजह से हमसे पहले आने वाले लोगों को सज़ाएं मिली हैं, और जो सज़ा, और एक सबसे बड़ी गलती, हम किसी दूसरे को मिलने वाली सज़ा को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं, खुद पे आने वाली सज़ा को आजमाइश समझते हैं। अपना बीमार हो गया तो अल्लाह वालों आजमाइश आई है, तो कोई पराया बीमार हो गया तो कीतियां नूं फड़िया जाए। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम अपनी गलती को गलती समझते ही नहीं। तो हजरात आइए, गलती जिसने भी की है सज़ा उसको मिली है। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में देखते हैं, गलती छोटी हो गलती बड़ी हो, अल मुख्तसर मेन मकसद के मुखालफत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की छोटी हो या कुरान की मुखालफत छोटी हो या बड़ी हो, वो जुर्म बड़ा है। एक शख्स है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो अपने बाएं हाथ से खाना खा रहा है, तो मेरे महबूब ने फरमाया कुल भी यमीनिक, ओए अल्लाह दिया बंदिया सज्जे हाथ नाल खाईदा है। तो वो बड़े मुतकबराना अंदाज में बोला, मैं तो खब्बे नाल ही खावांगा, मैं बाएं हाथ से खाऊंगा। फिर लोगों ने देखा कि बायां हाथ फालज ज़दा हुआ है, सारी ज़िंदगी उसने उठाना तो चाहा लेकिन बायां हाथ ऊपर आ सका क्यों? फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम आज़ाबुन अलीम। जब मुखालफत करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। गलती किसी बड़े से हो किसी छोटे से हो, सज़ा तो मिलती है, चाहे असहाबे रसूल क्यों ना हो, याराने नबी क्यों ना हो। अगर हुक्म नबवी की मुखालफत हो जाए तो मेरा रब हिसाब उनसे भी लेता है। ग़ज़वा उहद का मौका है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को ऐलान किया है, जो लोग एक दर्रे पे मुकर्रर किए हैं, उन्हें पता क्या कहा है? फरमाया अगर मुसलमान जंग जीत भी जाएं, माले गनीमत इकट्ठा करने लग जाएं, आपने ये दर्रा नहीं छोड़ना। अल मुख्तसर के तानों पक्का यकीन हो जाए कि जंग जीत गए हैं, फिर भी ये जगह छड़नी नहीं। लेकिन इंसान है ना, भूल जाता है। जब कुफार दौड़ गए, शिकस्त हो गई, माले गनीमत इकट्ठा हो रहा है, तो फिर ज़हन चाया कि थोड़ा जा माल अपा भी इकट्ठा कर लइए। बड़े नेक लोग हैं, हालत जंग में हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। गलती क्या हुई है कि उधर हुक्म नबवी है कि जगह नहीं छोड़नी, जगह छोड़ी है तो जीती जंग भी रिजल्ट बदल गया, नतीजा बदल गया। क्यों? फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम आज़ाबुन अलीम। इसी तरह
غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیاروں اور یاروں کو یہ اعلان کیا ہے، فرمایا ابھی ابھی بڑی تیز ہوا چلنے والی ہے، تم میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو، سارے تھلے بیٹھنا ہے، کسی نے کھڑا نہیں ہونا۔ تو جب تیز ہوا چلی تو شیطان بھی ہے نا دوسری طرف، انسان کو بلانے والا، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، میں اٹھ کے دیکھا تو صحیح ہوا کر دی کی ہے، تو پھر اس تیز آندھی نے تبوک کے میدان سے اٹھایا ہے، بنو طے قبیلہ کے پہاڑوں پہ جا کے گرا دیا۔ کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب مخالفت کرو گے تو انجام بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں موجود ہیں، ایک شخص مسجد میں آیا، مسجد میں اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد وہ مسجد سے باہر جانے لگا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں نے زبان نبوت سے سنا ہے۔ بات کس کی ہے؟ زبان نبوت کی۔ فرمایا میں نے زبان نبوت سے سنا ہے کہ جو شخص مسجد میں موجود ہو، جب اذان ہو جائے وہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے۔ تے اگوں کہن لگا کہ حالے کیڑا انہیں جماعت کھلو جانی ہے، جھٹ ٹائم ہے، میں ایک کام کر کے آیا۔ کام تے تھوڑی دیر دا ہے، لیکن روکیا کنے سی؟ زبان نبوت نے۔ حکم کدا سی؟ رحمت للعالمین نبی دا حکم سی۔ مسجد سے باہر گئے، ہموار راستہ ہے لیکن ٹھوکر لگتی ہے، زمین پہ گرتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر میں اور آپ آج کہیں کہ ایسی جرم سارے کری جائیے تے سیلاب نہ آئے، اے زلزلہ نہ آئے، اے مصیبتہ نہ آن، اے طوفان نہ آئے، اے ازمائشہ نہ آن، اے تکلیفہ نہ آن۔ کیوں؟ قرآن کا اعلان پہلے سے موجود ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہ جائزہ آپ نے خود لینا ہے، یہ حساب آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم کس کس مقام پہ، کس کس جگہ پہ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابھی گھر جائیں، بستر پہ لیٹیں اور سوچیں کہ آج کے دن میں نے کتنی جگہوں پہ قرآن اور حدیث کی مخالفت کی ہے۔ صبح سے حساب کریں۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری صبح کا آغاز ہی مخالفت سے ہوتا ہے۔ وہ پتہ کیسے؟ نماز فجر ہی نہیں پڑھی جاتی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر فرمائی ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ میں نے رات کو بنایا ہے لباس۔ کس کے لیے؟ رات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ لیکن آج کے اس دور میں اس قوم کو ایک اور چیز ملی ہے، اس کا ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق ذہنی اور جسمانی نقصان تو جو ہے، لیکن ایک مذہبی نقصان بہت بڑا ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ اگر یہ کام یوں ہی چلتا رہا جیسے اس وقت چل رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں آپ کو نماز فجر میں ایک امام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا۔
وہ کام پتہ کیا ہے؟ سارا دن ستے رہتے تو رات نو کی ہے جی میں آن لائن کام کر رہے ہیں. جنوں پوچھو کام کر کے کی کر رہے ہیں جی میں آن لائن کام کر رہے ہیں. ساری رات جاگنا ہے, نماز فجر پڑھنی نہیں. اس کام کا کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں. یہ ساری امت, ساری قوم, ساری ینگ جنریشن, یہ سب نوجوان آج اسی چیز میں مبتلا ہے. ساری رات سوشل میڈیا پہ, موبائل پہ, لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ آن لائن ہے. کوئی بزنس میں موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تہاڈا کام غلط ہے, کام دا مینوں نہیں پتہ کی کر دے تے کی نہیں, لیکن کام کا ٹائم غلط ہے. کام کا ٹائم غلط ہے. ٹائم کا پہلا نقصان, جب اللہ رب العزت جس نے یہ مشینری بنائی ہے نا, اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر رات کو سوو گے تو یہ صحیح رہے گی. فرمایا ہے نا کہ رات کس کے لیے ہے؟ سکون کے لیے, الا قلیل کوئی مجبوری ہو تو, اور دن کمانے کے لیے. جب مشینری بنانے والے نے بتایا کہ اس سے کام دن کے وقت میں لینا ہے, تو جب مخالفت کریں گے تو پھر میں نہیں, آپ کی سائنس, آپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جاگنے سے ذہنی اور جسمانی نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ یہاں پہ بھی مخالفت ہے. مخالفت کے ساتھ ساتھ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, محبت کے جذبات رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے محبت کے نعرے, محبت کے نام پہ آپ نے بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہوں گی معاشرے میں. تو حضرات, ایک مثال کے ساتھ بات واضح کروں گا, چھوٹی سی مثال کہ ساڈا کوئی بڑا اگر فوت ہو جائے تو وہ دی کوئی نشانی ہوئے نا, انہوں سام کے رکھ دے ہو کہ نہیں رکھ دے. اور دوسری بات, اگر دنیا سے جانے والے نے اپنے آخری وقت میں کوئی بات کہی ہو, ہم وہ پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. چند دن پہلے کی بات ہے, ایک بندہ ہمارے پاس آیا, صبح کا وقت ابھی, کہنا بھاجی ساڈا کھاتا کھولیا جی. اسی کیا بھی اج کل تو منگیا نہیں ملتے, صبح آپ ہی آ گیا ساڈا کھاتا کھولیا جی. کہنا میری امی فوت ہوئی نو 15 منٹ ہوئے نے تے او دے نام تے کوئی پیسے لکھے نے, وہ پہلے کٹیو, میں بعد چ جا کے ماں نو غسل دینا ہے. کیوں؟ ماں کی آخری وصیت تھی بیٹا فلاں کے پیسے دینے وہ دے کے آنا. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ ہے, لیکن آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. یہ کیسی محبت ہے کہ نماز فجر پڑھی نہیں ہے, لیکن ان کی محبت میں میں روڈوں پہ شور تو کرتا ہوں. جو وصیت آخری وقت میں کی تھی وہ تو یاد ہی نہیں ہے. کیسی محبت ہے یہ؟ مخالفت ہے یا محبت ہے؟ کرتے ہو محبت تو آداب وفا بھی سیکھو, فارغ وقت کی بے قراری کو محبت نہیں کہتے. بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ, کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. آج ہمارے پاس کہنے کے لیے ہے, ہم یہ مسجد ہے, مسجد سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ابھی ریسنٹلی زندہ مثال, اسلام آباد میں مدنی مسجد گرائی گئی. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا لوگوں کی محبت, لوگوں کا جنون, بلا تفریق, کسی مسلک منہج کسی امام کی تفریق نہیں ہے. چاہے کوئی اہل حدیث ہے, اہل سنت ہے, دیوبند ہے, مسجد کے دفاع کے لیے سب گئے کہ نہیں گئے؟ گئے نا. اب میں پوچھتا ہوں کیوں گئے تھے؟ آپ کہیں گے مسجد سے محبت ہے. مسجد کو بنانا مسجد سے محبت نہیں ہے, مسجد کو آباد کرنا مسجد سے محبت ہے. جو بندہ مسجد کے دفاع کے لیے
شرک پور سے اسلام آباد جاتا ہے لیکن نماز فجر میں گھر سے مسجد تک نہیں آتا، اس کے دفاع کو کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں کہ ایک طرف مسجد کے دفاع کے لیے شرک پور سے اسلام آباد پہنچ جائے، دوسری طرف نماز فجر میں آنے کے لیے بستر بھی نہ چھوٹے۔ تو حضرات، اگر محبت کرنی ہے تو حقیقی کریں، تو اگر مخالفت کریں گے تو پھر انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم نے اپنا احتساب خود کرنا ہے۔ آخری بات، اشارتاً، کون سا جرم ہے جو اس معاشرے میں نہیں؟ زنا عام ہے، شراب نوشی اب تو پرمٹ بھی جاری ہو چکے ہیں، شراب نوشی عام ہے۔ جہاں پہ مسجد گرائی تھی نا، وہیں پہ یہ پرمٹ بھی جاری ہوئے تھے، یہ اجازت نامے بھی جاری ہوئے تھے۔ زنا عام، شراب عام، جوا عام، جھوٹ عام، فراڈ عام، دھوکہ دہی عام، بہن کا حق کھانا عام، بھائی کا حق کھانا عام، ماں باپ کی گستاخی کرنا عام، باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا عام، ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا عام، بہن اور بیٹی کا حق کھانا عام، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا عام، بیٹیوں کو دریاؤں میں پھینک دینا عام، بیٹیوں کو نہروں کے سپرد کر دینا عام۔ کون سا جرم ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ یہ حساب آپ نے خود کرنا ہے، پھر سوچنا ہے کہ زلزلہ کیوں ہے، سیلاب کیوں ہے۔ میں یہی کہوں گا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جب ہم مخالفت کریں گے پھر زلزلہ بھی آئے گا، سیلاب بھی آئے گا، عذاب بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔